دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم پہنچے ہیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی طرف۔ چونکہ ہم یہاں پر سنتوں بھری نماز سیکھ رہے ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کے اندر بھی کراہت کا سامان ہوتا ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن سے استفتاء ہوا، سوال پوچھا گیا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک پیش امام صاحب نماز کی حالت میں جب رکوع سے فارغ ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ تسمیع کے قریب جا کر ختم کر بوصل اللہ اکبر کہتا ہے، اور جگہ جو اماموں کو دیکھا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کو قیام میں ختم کرتے ہیں اور وہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ اب جو امام سجدے کے قریب سمیع اللہ لمن حمیدہ کو ختم کرے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہاں پر کہیں، کھڑے رہیں یا امام کے ساتھ سجدے میں جا کر کہیں؟ اگر اس طرح کریں گے تو ان جاہلوں کو عادت پڑ جائے گی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ نماز میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، کھڑے ہو جائیے۔ امام صاحب ہیں، آپ رکوع میں جائیے، رکوع میں ہو، رکوع سے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ اس طرح کہنا ہے کہ سین سے ہم اٹھنا شروع ہوں گے اور حمیدہ کی ہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح کا معمول آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمیدہ کہتے ہیں، مگر یہ امام جس کے متعلق سوال ہوا، یہ اب میں آپ کو ہلاؤں گا، آپ نے کچھ نہیں کہنا، رکوع میں جائیں۔ ان کا ترکیب یہ ہوتی تھی، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، یہ اس طرح کہتے تھے تکبیر، یعنی امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ پر کھڑے ہونے کی جگہ وہ آگے کا سفر شروع کر دیتے تھے۔ اب اعلی حضرت کا جواب سمجھے۔ سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ کا سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہیں اور حمیدہ کی ہاں سیدھا ہونے پر ختم، کھڑے ہو جائیں، بہت آہستہ آہستہ آپ اٹھیں گے، رکوع میں جائیے۔ اب یہ رکوع سے کھڑے ہوں گے اور
سین کہنے پر یہ کھڑے ہونا شروع ہوں گے اور ہا پر سیدھے کھڑے ہوں گے. کھڑے ہوئیے. سمع اللہ لمن حمدہ. یہ دہ پر کھڑے ہوئے ہیں. دہ پر کھڑے ہونا یعنی سنت یہ ہے کہ سین سے سفر قوما شروع ہوگا اور ہا پر ختم ہوگا. سفر ختم ہوگا اور یہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ چیز سنت ہے. بیٹھ جائیے. اسی طرح ہر تکبیر انتقال میں حکم ہے کہ ایک فعل سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم. یہ ہر تکبیر، ہر تسمیع، ہر تحمید کا مسئلہ ہے کہ سنت اس میں یہی ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے بہت توجہ سے سننے والی بات ہے. امام مذکور یعنی جس کا ذکر ہوا، امام مذکور جو اس طرح کرتا ہے دو باتیں خلاف سنت کرتا ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ کا سجدے کو جاتے ہوئے ختم کرنا اور سجدے کو جانے کی تکبیر سجدے کو جھکنے کی ابتدا سے شروع نہ کرنا. ان وجوہ سے نماز دو کراہتوں سے مکروہ ہوتی ہے. دو سنتیں اس امام نے چھوڑ دی. ایک سنت کیا تھی امام کے لیے کہ امام سیدھا کھڑا ہو. اس حال میں سیدھا کھڑا ہوگا کہ اس نے یوں کہا، مثلا رکوع میں جائیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ پر کھڑا ہونا اور دوسری تکبیر اللہ اکبر یہاں سے شروع کرنا. یہ دو سنتیں امام نے چھوڑ دی. ایک تو انہوں نے حمیدہ یہاں جا کر سجدے کے قریب جا کے ختم کیا اور دوسرا اللہ اکبر یہاں سے شروع کیا. تو حمیدہ کی ہا قوم پر کھڑی ختم کرنی تھی اور لفظ اللہ اکبر کی الف بھی قوم ہی سے شروع کرنی تھی. تو دو سنتیں انہوں نے چھوڑ دی. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ امام مذکور جو اس طرح کرتا ہے دو باتیں خلاف سنت کرتا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سجدے کو جاتے ہوئے ختم کرنا ایک، اور سجدے کو جانے کی تکبیر سجدے کو جھکنے کی ابتدا. سجدے کو جھکنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قومے سے جھکنا شروع ہوتا ہے نا سجدے کے لیے. تو وہاں سے کرنے کے بجائے اس نے نیچے سے کی. ان وجوہ سے نماز دو کراہتوں سے مکروہ ہوتی ہے. اسے سمجھایا جائے کہ خلاف سنت نہ کر، اگر نہ مانے اور اس سے بہتر امام سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارہ مل سکے تو اس کو بدل دیا جائے. میں امام صاحب کو بدلا جائے گا ان شرائط کے ساتھ. حالانکہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. یہ والی سنت مقتدی خلاف سنت میں اس کی پیروی نہ کریں، بلکہ رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ اللہم ربنا لک الحمد کا الف اور جو ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں وہ ربنا کی را شروع کریں. کھڑے ہو جائیے، رکوع میں جائیے. اب مقتدی کیا کریں گے؟ امام صاحب نے جو کرنا ہے کریں. ہم مقتدی ہیں، ہم سوچ لیں کہ ہمیں خلاف سنت میں امام کی پیروی نہیں کرنی. اب آپ نے کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد اور آپ اللہم کی الف سے ہلنا شروع کریں گے اور حمد کی دال پر کھڑے ہو جائیں گے. مدینہ اللہم ربنا ولک الحمد، حمد پر کھڑے ہوں گے. یہ حمد پر کھڑے ہوئے ہیں اور مقتدی کا اس طرح کھڑا ہونا سنت ہے. پھر سجدے کو جانے کے لیے اللہ اکبر کا الف شروع کرے. اب یہ کھڑے ہو گئے. یہاں پر میں امام صاحب کو اور مقتدی حضرات کو مشورہ دوں گا کہ یہاں ایک سانس لیں. ہم جس اسپیڈ سے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں تعدیل ارکان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ امام صاحب بھلے آگے جا رہے ہیں، مقتدی کو چاہیے یہ کہ وہ اسی اسپیڈ سے آہستہ آہستہ اٹھے گا، اپنی سنت پوری کرے، تعدیل پورا کرے،
اب تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے اندر جائے. سجدے کو جانے کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع کریں اور اللہ کی لام کو بڑھائیں. جب سر رکھنے کے قریب پہنچے اللہ، لفظ اللہ کی ہا اور عین سر زمین پر پہنچتے وقت اکبر کی را ختم کریں. یہ وہی بات جو میں نے بیان کی ہے. لام کو بڑھانا اس لیے کہ یہ راستہ طے کرنا ہے، اور اگر لام کو نہ بڑھایا تو اکبر سجدے میں پہنچنے سے پہلے ختم ہو جائے گا، اور یہ خلاف سنت ہے. مثلا آپ نے قومے سے سجدہ کرنا ہے، 1 سیکنڈ میں تو نہیں ہوگا. اب اس سفر کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اس طرح اللہ اکبر. تو لفظ اللہ کی لام کو بڑھایا جائے گا تاکہ اکبر کی راہ پر سجدہ ختم ہو. اور اس کے لیے ایک مدنی پھول میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مشق کریں گے نا تو پتہ چل جائے گا. مثلا آپ آئے سجدے کی طرف، جب آپ کو پتا ہے کہ میں سجدے سے اتنا اوپر رہ جاتا ہوں تو مجھے لفظ اللہ ختم کریں اور اتنی دیر میں اکبر پڑھ لیتا ہوں. تو جب مشق ہو جائے گی تو یہ کام آسان ہے کہ آپ لفظ اللہ اکبر پوری اس ترتیب سے پڑھیں. اب اس راستے کو طے کرنے کے لیے کون سا لفظ کھینچ سکتے ہیں؟ صرف لام کھینچیں گے، اللہ اکبر. اب اس کے علاوہ کچھ اور کھینچا تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ راستہ پورے کرنے کو اکبر کا الف یا با بڑھائیں گے اور اس سے نماز فاسد ہوگی. کیا مطلب؟ اگر کہا اللہ یا کہا اکبار تو آپ فرماتے ہیں ایسا جو شخص کہے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ ایسی غلطی ہے نماز کے اندر جو نماز ہی ضائع کر دیتی ہے. پھر ایک اور صورت بیان کی، یا راہ بڑھائیں گے، اکبر بر کر کر کھینچ دیا. فرمایا یہ اگر بڑھائیں گے تو یہ غلط اور خلاف سنت ہے. یعنی یہ سفر اگر آپ نے طے کرنا ہے تو یہ سفر صرف اور صرف لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ہو سکتا ہے. اسی طرح سنتوں میں بعض سنتوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور ایسی سنتیں چھوڑنے سے بندہ گناہوں کی صورت کی طرف بھی چلا جاتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 182 پر فرماتے ہیں سبحانک، یعنی سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا ہم، کون کون پڑھتا ہے؟ نماز کے اندر جو نماز شروع کی جاتی ہے تو پہلی رکعت میں ثنا کا پڑھنا سنت ہے. اس سنت کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ سبحانک پڑھنا سنت ہے، بغیر اس کے نماز ہو جاتی ہے، مگر بلا ضرورت ترک سنت کی اجازت نہیں، اور عادت ڈالنے سے گناہ گار ہوگا. یعنی جان بوجھ کر تو یہ ثنا چھوڑنی نہیں چاہیے، اور اگر عادت ہے کہ ثنا پڑھتے ہی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں بندہ گناہ گار ہوگا. اور جو مثلا پہلی رکعت جہریہ میں ملا اور قراءت شروع ہو جانے کے باعث سبحانک اللہ نہ پڑھ سکا، اس پر کوئی الزام نہیں. یعنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا بلا ضرورت ترک سنت کی اجازت نہیں. تو ضرورت کی کیا صورت ہے؟ ضرورت کی صورت یہ ہے آپ جماعت کے لیے جا رہے تھے، امام صاحب نے تکبیر کہہ دی، آپ ابھی شامل نہیں ہوئے، آپ رستے میں آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے جیسے شامل ہوئے امام صاحب قرات شروع کر چکے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرات شروع ہو جانے کی وجہ سے اب ثنا نہیں پڑے گا، اور اب اگر اس نے ثنا نہیں پڑھی تو اس پر کوئی الزام نہیں کہ اس نے یہ ترک ادائے فرض خاموشی کے لیے بحکم شرع کیا. کیا معنی ہوئے؟ کہ ایک حکم شریعت یہ تھا کہ بلا اجازت سنت کو نہیں چھوڑنا. اب دوسرا حکم شریعت یہ ہے
کہ قراءت خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے. جب قراءت خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے تو اب اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اس نے سنت کو چھوڑا تو اس پہ کوئی الزام نہیں ہے. ایسے موقع پر سنت چھوڑ دی جائے گی جب امام صاحب نے قراءت شروع کر دی. بلا ضرورت اس طرح کی سنت نہیں چھوڑی جائے گی. یہ سنت مؤکدہ ہے ثنا. اور سنت مؤکدہ کا حکم اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 482 پر فرماتے ہیں سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گناہ نہ ہو، گناہ نہیں ہے، ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہے، عتاب ہی کا استحقاق ہو. یعنی شرعن ایسا شخص قابل ملامت ہے کہ یہ شخص جس نے سنت مؤکدہ چھوڑ دی، اور سنت مؤکدہ چھوڑ دی یہ میں اور آپ نہیں کریں گے، شریعت مطہرہ کے نزدیک ایسا شخص قابل ملامت ہے، قابل عتاب ہے کہ جس نے سنت مؤکدہ بلا ضرورت ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دی مگر گناہگار نہیں ہوگا. ہاں بار بار ترک سے بلا شبہ گناہگار ہوتا ہے. تو سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آخری مدنی پھول جو سنتوں کی اہمیت کے لیے میں عرض کروں گا اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی اہمیت ہے. البتہ سنتیں چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے، یہ بات ذہن نشین رہے. سنتیں یا مستحبات، سنت تو سنت ہے، مستحبات کی بھی بات ہے. مستحب یعنی سنت سے اس کا نیچا درجہ ہوتا ہے. سنتیں یا مستحبات کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو گئی، مگر دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، بھول کر ترک کیا ہو یا جان بوجھ کر. آپ کی نماز سنتوں بری نماز نہیں ہے، آپ نے نماز میں مستحبات چھوڑے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑے ہوں یا غلطی سے چھوڑے ہوں، مستحب یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھ لی جائے. لیکن یہ بھی مستحب ہے. اس سے یہ ایک اہمیت اجاگر کرنا مقصود ہے کہ سنتوں بھری نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت سے بندہ گناہگار ہوگا. تو ہم سنتوں بھرے ماحول سے وابستہ ہے نا. نماز کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ سب کی آواز تو خیر نہیں آئی. سنتوں بھری ہونی چاہیے. آئیے امیر اہل سنت کا عملی طریقہ دوسری رکعت کو مکمل کرنے اور اس کے بعد قعدہ کا طریقہ آئیے دیکھتے ہیں. اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس میں بھی زمین پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، اس کے بعد دونوں ہاتھ اور پھر گھٹنے اور الٹے پاؤں پر وزن دینا ہے. زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہیں اٹھیں گے اگر کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو تو. اللہ اکبر. دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، اعوذ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر قرات پڑھیں گے. اب جو سورت پڑھیں گے، پہلے جو سورت پڑھی گی اس سے اترتی ہے لیکن نیچے کی طرف کی سورت پڑھیں گے. بعد والی صورتیں، اوپر والی نہیں. پہلے ہی کی طرح اب رکوع سجود وغیرہ بجا لانے ہیں. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہم ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. اب کم از کم 3 بار کہیے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا ہے. پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ. اللہ اکبر. اللہم اغفر لی. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر.
اب اگر 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اولا کہلاتا ہے، پہلا قعدہ، یہ واجب ہے، اس میں پوری التحیات پڑھنی واجب ہے، ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ قعدہ اولا ہے، اس میں پوری التحیات پڑھی جائے گی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس میں انگلی اٹھانے کے الفاظ اور طریقہ آپ دیکھ لیجئے، اشہد ال کہنے کے فوراً بعد آپ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے لگائیں گے اور انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنائیں گے، اور جب اللہ پر پہنچے گا تو گرا دیں گے۔ تو یہ میں آپ کو عملی طریقہ اس کا بتاتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پوری کر لی، اب 4 رکعت ہی فرض ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا، زمین پر ہاتھ ٹیک کے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے، اور حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھیے۔ تو 3 اور 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو اب جو بیٹھیں گے وہ آخر میں تو قعدہ اخیرہ کہلائے گا، اس میں التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اور کوئی سی ماثور دعا بھی پڑھنی ہے۔ جلسے میں اور قاعدے میں نظر گود میں ہونی چاہیے، مستحب ہے، نہ بھی رکھی تو گناہ نہیں ہے۔ جلسے اور قاعدے میں دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے۔ اب سلام پھیریں گے، پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں گے پھر الٹی طرف، اور سلام میں یہ نیت کریں گے کہ یعنی کہ اگر با جماعت ہیں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کی نیت کریں گے، اور جس طرف امام ہوگا اس طرف کے امام کی بھی سلام کی نیت کریں گے، اسی طرح الٹی طرف بھی نیت کریں گے جو نمازی ہیں ان کی، اور امام اگر الٹی طرف ہے تو اس کی بھی نیت کریں گے۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اب مقتدیوں کی نیت کی حاجت نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 2 سے زیادہ رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر بیٹھنا واجب ہے۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا، دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا، اگرچہ نماز نفل ہو یا واجب۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی سے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ تشہد کے بعد نوافل، سنتیں غیر مؤکدہ کے قعدہ اولا میں درود پڑھنا سنت ہے۔ 2 رکعت والی نماز کا دوسرا قعدہ قعدہ اخیرہ ہے، جبکہ 3 رکعت اور 4 رکعت والی میں قعدہ اخیرہ آخری قعدہ ہے، اس سے پہلے جو 2 رکعت کے بیچ میں ہوگا وہ قعدہ اولا ہوگا۔ ہم قعدہ اخیرہ کی طرف آتے ہیں۔ نماز کی رکعت پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد پڑھ لی جائے قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ اس میں آپ نے جلسے کی طرح بیٹھنا ہے، قعدے کے اندر جیسے جلسے میں بیٹھے تھے، الٹا پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر سیدھا قدم کھڑا کر کر سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، اسی طرح سیدھا ہاتھ سیدھے ران پر، الٹا ہاتھ الٹی ران پر، انگلیاں نارمل اور گھٹنوں کے پاس رکھنا۔
پورا قعدہ اخیرہ سوتے میں گزار دیا، بعد بیداری بقدر تشہد پڑھنا فرض ہے۔ لوگ اس سے غافل ہیں، خصوصاً تراویحوں میں، خصوصاً گرمیوں میں۔ قعدے میں گود کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ التحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چنگلیاں اور پاس والی کو بند رکھے اور انگوٹھا اور بیچ والی کا حلقہ بنائیے، یہ حلقہ بنا۔ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیں، اشہد اللہ، لا پر اٹھائیے، اس کو ادھر ادھر مت ہلائیں اور اللہ پر رکھ دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تشہد کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، درود ابراہیم افضل ہے۔ درود کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ آئیے اسلامی بہنوں کا طریقہ دیکھتے ہیں، دکھائیے۔ جب التحیات پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت پر پہنچے، اشہد ال جب کہنے لگے تو انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لیں اور چھوٹی انگلی اور اس کی برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دیں اور لا پر انگلی سیدھی اٹھائیں اور اللہ پہ گرا دیں۔ التحیات پڑھتے ہوئے گود میں نظر رکھیں۔ نماز کا آخری فرض جو ہے خروج بسمعہ ہے، قصداً کوئی ایسا کام کرنا کہ جو نماز سے باہر کر دے۔ سلام کے علاوہ کوئی فعل قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی سلام کے ساتھ نماز کا ختم کرنا واجب ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ 2 بار سلام پھیرنا سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف پھیرنا۔ منفرد صرف فرشتوں ہی کی نیت کرے۔ پہلے سلام میں سیدھی پھر الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ نظر کرنے کا طریقہ امیر علیہ سنت نے جو بیان کیا، گردن کا پورا موڑنا ہے، تو اب یہ گردن پوری موڑی جائے گی۔ اب سلام کر لیجئے، نظر کندھوں کی طرف ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔